بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 بنیادی عبادات پر قائم ہے جنہیں اسلام کے 5 ارکان کہا جاتا ہے۔ یہ ارکان ایک مسلمان کے ایمان اور عملی زندگی کا مرکز ہیں۔ یہ محض رسمی عبادات نہیں بلکہ اسلام کے روحانی، سماجی اور اخلاقی اصولوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ارکان مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور معاشرے کے ساتھ تعلق کا ایک جامع نظام فراہم کرتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان یہ ہیں: شہادت یعنی ایمان کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج یعنی مکہ مکرمہ کی زیارت۔ ہر رکن گہرا مفہوم رکھتا ہے اور اسلام کی ہمہ گیر فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شہادت اسلام کا پہلا اور سب سے بنیادی رکن ہے۔ یہ ایمان کا اعلان ہے جس میں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مختصر مگر نہایت گہرا جملہ اسلام کے بنیادی عقیدے کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین۔ شہادت پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام عبادات قائم ہیں۔ شہادت کا پہلا حصہ اللہ کی یکتائی پر زور دیتا ہے کہ وہی کائنات کا خالق، پالنے والا اور حاکم ہے۔ دوسرا حصہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا کر مسلمان قرآن و حدیث میں بیان کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا عزم کرتا ہے۔ شہادت صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ مسلمان دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ نماز میں مخصوص جسمانی حرکات شامل ہیں: کھڑا ہونا، رکوع، سجدہ اور بیٹھنا، نیز قرآن کی تلاوت اور دعائیں۔ نماز ایک مسلمان کی روحانی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ انسان کو اس کے مقصد حیات اور اللہ پر انحصار کی یاد دلاتی ہے۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ نماز دل و دماغ کو نظم و ضبط سکھاتی ہے، عاجزی، شکر گزاری اور اللہ کی یاد کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ گناہوں کی معافی مانگنے اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نماز باجماعت، خصوصاً جمعہ کی نماز، امت میں اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے، جہاں امیر اور غریب سب اللہ کے سامنے برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے مال کا ایک مقررہ حصہ ضرورت مندوں کو دیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا۔ یہ مال اور دل دونوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہوں وہ سالانہ اپنی بچت اور مال کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دل سے دنیا کی محبت اور لالچ کو کم کرتی ہے۔ قرآن ان لوگوں کو سخت وعید سناتا ہے جو مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ سماجی اعتبار سے زکوٰۃ معاشرتی انصاف اور معاشی توازن پیدا کرتی ہے۔ یہ تعلیم، صحت اور فلاحی کاموں میں مدد دیتی ہے اور غربت کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں میں اجتماعی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان فجر سے مغرب تک کھانے، پینے، تمباکو نوشی اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرتے ہیں۔ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ ایک گہری روحانی مشق ہے جس کا مقصد تقویٰ، صبر اور اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ انسان میں اللہ کا خوف اور شعور پیدا کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس غریبوں کے احساسات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جس سے ہمدردی اور سخاوت بڑھتی ہے۔ رمضان میں عبادات، غور و فکر اور صدقات میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہر روز افطار اجتماعی میل جول اور خاندانی اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو۔ حج ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادگار عبادات پر مشتمل ہے۔ ان اعمال میں شامل ہیں کعبے کا طواف، میدان عرفات میں قیام اور شیطان کی علامتوں کو کنکریاں مارنا۔ حج روحانی پاکیزگی، اتحاد اور مکمل اطاعت الہی کی علامت ہے۔ دنیا بھر سے آئے مسلمان سادہ سفید لباس یعنی احرام میں ملبوس ہو کر نسل، قوم اور حیثیت کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ حج ایک روحانی تجدید کا سفر ہے۔ اس کے جسمانی اور ذہنی مراحل صبر، اخلاص اور ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان حج کو زندگی بدل دینے والا تجربہ قرار دیتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان محض عبادات نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہیں۔
یہ اللہ، معاشرے اور انسان کے اپنے نفس کے ساتھ تعلق کو متوازن بناتے ہیں۔ شہادت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، نماز اللہ سے روزانہ کا تعلق جوڑتی ہے، زکوٰۃ سماجی ذمہ داری سکھاتی ہے، روزہ صبر اور ہمدردی پیدا کرتا ہے، اور حج امت کے اتحاد اور اطاعت الہی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان ارکان پر عمل کر کے مسلمان اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ایک باکردار زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں